جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، مضحکہ خیز پریس کانفرنس، بھونڈی پریس کانفرنس، مخولیہ پریس کانفرنس اور جھوٹی پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس کے جھوٹے ہونے کا یا ان کے جھوٹے ہونے کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، شہباز شریف فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران ریاض میرے دور میں غائب ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ واپس آ گیا ہے گھر کے نہیں۔ میں ذرا دوبارہ مجھے موقع دیں گے تو میں ذرا چیک کر کے پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اسے کہتے ہیں منہ پر جھوٹ بولنا، اسے کہتے ہیں بے حسی۔ خواجہ آصف یاد آ رہے ہیں، کچھ شرم کچھ حیا۔ یعنی اتنا بندہ جھوٹا ہو، اتنا بندہ منہ پہ جھوٹ بولنے والا ہو، اس کی کس بات پر اعتبار کرے؟ اب سوچئے، جو بندہ اتنا بڑا جھوٹا ہو، اس کی باقی پریس کانفرنس کا کیا بندہ کرے؟ باقی اس نے کیا سچ بولا ہو؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے شاہد خاقان عباسی سے کسی نے پوچھا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران ریاض کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کون عمران ریاض؟ اس نے کہا آپ عمران ریاض کو نہیں جانتے؟ کہتے نہیں۔ کہتے عمران ریاض ہمارا جو اینکر تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اور اسی کلپ کے ساتھ جڑا ہوا کلپ پھر مارکیٹ میں آیا، جس میں شاہد خاقان عباسی عمران ریاض کے شو میں آئے تھے اور عمران ریاض ان کا تعارف کرا رہے تھے کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں شاہد خاقان عباسی۔ یعنی کتنے جھوٹے ہیں یہ بڑے۔ پھر ان کے نام کے ساتھ رہنما لگتا ہے، لیڈر لگتا ہے۔ اس قوم کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، بریانی کی پلیٹ پر بکنے والی قوم، قیمے کے نانوں پر بکنے والی قوم، 2,000 روپے لے کر قرآن پر حلف دینے والی کہ ووٹ آپ کا ہوگا قوم، 2,500 لے کر جلسوں میں ناچنے والی یہ قوم، گھر میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت ناچ رہی ہے اور یہ جلسوں میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اس قوم کو بھی سلام کہ جس کے اس طرح کے جھوٹے لیڈر، جن کو یہ مانتی ہے اس طرح کے جھوٹے ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ لیڈر ہیں جو منہ پہ اس طرح جھوٹ بول جاتے ہیں۔ بھائی عمران ریاض سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اختلاف ہے جی، وہ اس کی صحافت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہماری پارٹی، وہ ایک پارٹی کا ترجمان بن چکا تھا، وہ غلط لائنیں لے رہا تھا، اس کی گفتگو ٹھیک نہیں تھی، وہ صحافت نہیں کر رہا تھا۔ 100 آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹا، عجیب و غریب، بھونڈا قسم کا منطق، ایک شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کوئی عمران ریاض بھی اس دنیا میں ہے، اور شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ اچھا مجھے نہیں علم کہ وہ میرے دور میں غائب ہوا ہے۔ کاش یہ حمزہ شہباز اس طرح غائب ہوتا، آپ کو ساری عمر علم رہتا۔ کاش شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوتا، شاہد خاقان عباسی پوری عمر بتاتا پھرتا پروگراموں میں کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عام آدمی، عوام، ہم جیسے لوگوں کے نہ دکھ کا پتہ ہے، نہ درد کا پتہ ہے، نہ ان کو کچھ ہم سے غرض ہے، نہ مطلب ہے۔ یہ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں، اجڑ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں ایک مخلوق، یعنی ایک ایسی جانوروں جیسی زندگیاں انہوں نے دے کر ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے کہ بس ووٹ ڈال دیں۔ باقی ان کی زندگی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم رہیں نہ رہیں، جئیں مریں، الٹے لٹکے ہوئے ہوں، سیدھے چل رہے ہوں، تکلیف میں ہوں نہ ہوں، ان کو کوئی غرض نہیں۔ ان کے اپنے خاندان ہیں، جس دن ان کے خاندانوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے، چیخ چیخ کے اٹھتے ہیں، ہائے میرا پتر اندے نال زیادتی ہو گئی، ہائے میری فیملی دی بے حرمتی ہو گئی، ہائے فریال تالپور نو عید والی چاند والی رات کو پکڑ لیا، ہائے مریم نواز کو مجھے دکھ ہے کہ مریم نواز پہ مقدمے بن گئے، ہائے حمزہ شہباز اور میرے پتر دوسرے سلمان شہباز کا بزنس اس ملک کے لیے، اس بے گناہوں کو سزائیں مل رہی ہیں۔
ہائے میں اجڑ گیا، ہائے میں لٹیا گیا، باقی کسی کا ان کو کوئی دکھ اور درد نہیں۔ لیکن مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنے بڑے جھوٹے، اور اس پر ڈبل حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ان جھوٹوں کی دکانیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ وہ ہے نا کہ جیسے امال، جیسے امال ویسے امال، مطلب جیسی قوم ویسے رہنما، مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے، مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ، مطلب جیسا تھوبڑا ویسا تھپڑ، تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔